السلام علیکم۔ اسلام ٹاک 0209 چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجسام اطہر کی چوری کے بارے میں۔ آج تک کتنی بار کوشش کی گئی اور کس نے اور کیسے کوشش کی اور ان کو منہ توڑ جواب کس نے دیا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو یہودیوں نے چرانے کی کئی بار کوشش کی۔ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی قبریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی گئی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدفون ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز نہ رہے۔ ان کوششوں میں سے 3 کا آج ہم اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ یہ واقعات روح کو گرما دیں گے، ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ جسد اطہر کو چرانے کی آج تک 3 کوششیں کی جا چکی ہیں۔ پہلی کوشش یہ ہے، عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے عہد میں کچھ شرپسند بدنیت رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ ساری دنیا کے مسلمان مدینہ منورہ میں دیوانہ وار پہنچتے ہیں، کیوں نہ مصر میں گنبد خضرا جیسا عالی شان گنبد تعمیر کیا جائے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی گنبد خضرا سے نکال کر نئے گنبد میں منتقل کر دیے جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو لوگ مدینہ جانے کی بجائے زیارت کے لیے مصر آیا کریں گے اور آپ کا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوستو، الحاکم مشیروں کی عیاری کے چکر میں آ گیا اور اس نے مصر میں غیر معمولی دولت خرچ کر کے ایک فقید المثال عمارت اور شاندار گنبد تعمیر کروایا اور اس کا نام بیت العنکبوت رکھا۔ جب وہ بیت العنکبوت یعنی مکڑی کا گھر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے ایک معتبر ساتھی ابو الفتوح کو ناپاک پروگرام نافذ کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ سے پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کو منتقل کرنے کا تذکرہ اس قدر کثرت سے کیا گیا کہ ہر کس و ناقص بادشاہ کے مذموم ارادوں سے واقف ہو گیا، اور یہ خبر مدینہ منورہ میں ابو الفتوح سے پہلے پہنچ گئی۔ ابو الفتوح جب مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات عمائدین شہر سے ہوئی اور ان میں سے ایک قاری نے سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو، بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں، تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہل کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا۔ حاضرین میں ایک عجیب و غریب قسم کا ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ ابو الفتوح کو کافر کردار پر پہنچانے پر تیار ہو گئے، تاہم مدینہ منورہ کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر قتل کے اقدام سے باز رہے۔ ابو الفتوح یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر میرا سر قلم بھی کر دیا جائے تب بھی مجھے افسوس نہ ہوگا، مگر میں قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس رات ایسی تند و تیز آندھی آئی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ پورا ارض اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ ابو الفتوح اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس کے دل سے بادشاہ کے جبر کا خیال کافور ہو گیا اور اس نے صدقے دل سے اپنے ناپاک پروگرام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر واپس چلا گیا۔ دوسری کوشش اس وقت کی گئی جب شیخ شمس الدین مسجد نبوی میں
موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلقات تھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحائف لے کر پہنچی ہے۔ حلب کے رافضیوں نے امیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اجسام نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا ہے۔ امیر موصوف مذہبی بے حسی کے باعث ان کے چکر میں آ گیا ہے اور انہیں اجسام قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ابھی اس چکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو امیر نے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں سارا دن حجرہ مقدسہ کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے۔ کسی کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شیخ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب الاسلام جو کہ امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا، اسی طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے کر آئے تھے۔ شیخ بتاتے ہیں کہ میں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا روتا اور سوچتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہ سکیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہو کر حجر مقدس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی یہ منبر کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ زمین پھٹی اور وہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے کے بعد اس نے مجھے طلب کیا اور پوچھا کیا وہ لوگ نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا تھا لفظ بہ لفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی ہوگی۔ امیر نے تیز و تند لہجے میں کہا ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں۔ ابھی دھنسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ تیسری کوشش جو کی گئی اس کا حوالہ نمبر صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 میں۔ یہ تاریخی واقعہ مدینہ منورہ کی بے شمار کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی نے تاریخ مدینہ کی 3 بڑی سازشوں میں سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے ایک اہم سازش کے طور پر۔ یہ کوشش سلطان نور الدین زنگی جو کہ شام کے بادشاہ تھے ان کے دور میں یہودیوں نے کی۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک روزہ اطہر سے چرا کر لے جایا جائے تاکہ یہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے یہ ختم ہو جائے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ سازش 557 ہجری 1162 عیسوی میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ نور الدین زنگی تھے اور ان کے وزیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی عبادت کر کے استراحت کر رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے نور الدین زنگی سے فرمایا مجھے ان دونوں کے شر سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان دونوں کے شر سے بچاؤ۔ سلطان کی پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے پھر وضو کیا اور نفل ادا کیے اور آرام کی غرض سے پھر بستر پر لیٹ گئے۔ آنکھ لگنے پر تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ اب ان کی نیند اڑ چکی تھی۔
انہوں نے سوچا ضرور کوئی بات ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور اسے پورا واقعہ بتایا۔ جمال الدین نے کہا، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے مخصوص 20 افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کا رخ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے، حالانکہ یہ سفر 20 روز میں طے ہوتا تھا۔ سلطان نے مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کروایا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران نور الدین زنگی ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہیں ایک رات میں 3 دفعہ خواب میں دکھائے گئے تھے، اور جن کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ان دونوں کے شر سے بچاؤ۔ جب وہ 2 چہرے نظر نہ آئے اور لوگ آنا بند ہو گئے تو سلطان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حاضرین سے پوچھا کہ کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ کیا ہر شخص یہاں حاضر ہو چکا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں، مدینے کے سب لوگ یہاں حاضر ہو چکے ہیں۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس پر حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا کہ سارا شہر آپ سے مل چکا ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ 2 آدمی مراکش کے ہیں اور صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے، ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ! ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوری بلایا جائے۔ جب ان 2 شخصیات کو یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی سلطان نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ 3 دفعہ خواب میں وہ 2 چہرے انہیں واضح طور پر دکھائے گئے تھے۔ تاہم سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے، اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان کو بہت غصہ آیا لیکن انہوں نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس امر کی تحقیق کرنا ضروری تھا کہ ان دونوں کا لباس اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ اس پر سلطان نے فوراً فیصلہ کیا، اپنے کچھ محافظوں کو ان کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا اور باقیوں کو لے کر سلطان شہر کے کچھ اکابرین کے ساتھ اس مکان کی طرف گئے جو ان زائرین نے اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر سا سامان تھا، جو اس مکان کے مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دیتا تھا۔ سلطان نے بڑے غور سے مکان کا جائزہ لیا، بڑے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا، مگر بظاہر انہیں کوئی قابل اعتراض چیز دکھائی نہ دی۔ لیکن سلطان مطمئن نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے خواب میں انہی 2 افراد کو دیکھا تھا، لہذا سلطان کو پختہ یقین تھا کہ معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی تہ تک ضرور جائیں گے۔ سارے گھر کو دیکھنے کے بعد سلطان نے اس مکان کے فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھا، لیکن فی الفور کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ مکان کے بیرونی دروازے کے قریب آئے اور اپنی گردن کو خم کر لیا، کچھ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی فرمائے۔ دعا بڑی عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے مانگی گئی۔ دعا مانگنے کے بعد سلطان پھر پلٹے اور مکان کے اندر گئے۔ اب انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے اور بڑے غور سے مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس طرف بڑھے جہاں زائرین نے ایک چٹائی کے اوپر مصلی بچھا رکھا تھا۔
سلطان جب اس جگہ گئے تو ٹھٹک گئے، یکایک انہیں محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیچے فرش ہل رہا ہو۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس مکان کی تلاشی لینے کے بعد وہ کسی قدر پریشان، فکرمند اور اداس تھے، لیکن اب ان کے چہرے پر کامیابی کی چمک نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے فوراً چٹائی ہٹائی۔ سلطان اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ جب سل کو ہٹایا گیا تو اسی سل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سرنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتی تھی۔ مدینہ کے سادہ لوگ ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اس قدر گھناؤنا کردار ادا بھی کر سکتے ہیں۔ سلطان نے فوراً ایک شخص کو اس سرنگ کے اندر جانے کا حکم دیا۔ وہ شخص سرنگ کے اندر اترا اور اس نے دیکھا کہ سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفش مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ اس صورتحال پر سلطان قہر اور جلال کی تصویر بن گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو روضہ رسول پر لانے کا حکم دیا اور خود بھی روضہ رسول پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے گرج کر کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر کی نعت چرانے پر مأمور کیا تھا، لیکن جب ہم آپ کے نبی کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ایسا زلزلہ آیا کہ اس نے ہمیں خوفزدہ کر دیا اور ہم نے کچھ دنوں کے لیے اپنا کام بند کر دیا اور اپنے خوف پر قابو پانے لگے۔ ابھی ہم نے اپنا کام دوبارہ شروع نہیں کیا تھا کہ آپ نے اچانک آ کر ہمیں گرفتار کر لیا۔ یہ سن کر سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ سلطان نے ان دونوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ یوں وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے ہوئے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ کافی دیر تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے لپٹ کر روتے رہے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے، اتنی سعادت کہ اللہ نے اس کام کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ ویسے تو دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے پہلے دو واقعات میں اپنے پیارے محبوب کے جسد اطہر کی خود حفاظت فرمائی۔ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی کوشش نہ کرے، اس لیے اللہ پاک نے تیسری کوشش میں نور الدین زنگی کو چنا تاکہ ایسا پکا کام کیا جائے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نور الدین زنگی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکلنے لگا۔ پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا۔ اس طرح سے روضہ رسول کے ارد گرد سیسے کی دیوار قائم ہو گئی جو آج بھی قائم ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر تک نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک نیک آدمی تھے اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی خاص کاموں کے لیے چنتا ہے۔ اللہ پاک نے پوری دنیا میں سے سلطان نور الدین زنگی کو چنا کہ وہ اس خاص خدمت کو سر انجام دے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا اور اللہ پاک کا اس کرم نوازی پر شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے ملک واپس روانہ ہو گئے۔